او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر له ما في السماوات وما في الارض وان اللہ لهو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لكم ما في الارض والفلك تجری فی البحر بأمرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا بإذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لکل امۃ جعلنا منسکا هم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم وإن جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم۔ یہ جو صورت اس میں بات چل رہی تھی وہ کہ جنگ کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ جن کے پاس ابھی طاقت نہیں تھی لڑنے کی، ایک وہ لوگ، اور ایک وہ لوگ جو لڑنا چاہتے تھے، دونوں کے لیے الگ حکم ہے۔ تو ایسے لوگ یا ایسا ملک جہاں اسلام پر چلنا خصوصاً نماز کا قیام تک بند ہو جائے، نہ کرنے دیا جائے، وہاں سے یہ حکم ہے کہ مسلمان ہجرت کرے گا، نہیں رہے گا وہاں، اور جو لوگ اس میں اس لائق ہے کہ لڑ سکتے ہیں جیسا ہو، تو اسی سلسلے میں آگے باتیں آ رہی ہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے نہیں، امریکہ ہجرت کر گئے، کینیڈا ہجرت کر گئے، وہ والی بات نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاں اتنی راہ تنگ ہو گئی کہ آپ نماز تک قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کو کہا گیا کہ جہاں ہو تم چلے جاؤ، جہاں بھی عافیت ہو سکتا ہے، اور اگر اس حال میں وہ قتل کر دیے گئے، ثم قتلوا او ماتوا، یا مر گئے، موت آ گئی ان کو، تو یاد رکھیں لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو ہم ضرور ان کو اچھا رزق دیں گے۔ اس میں تین باتیں آئی ہیں۔ ہجرت کر کے جو جائے گا، ظاہر سی بات ہے گھر بار مال جو بھی سب کچھ چھوڑ کے بالکل زیرو پر جائے گا وہ، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لیرزقنہم، یہ عربی کا جو قاعدہ ہے، یعنی ضرور، اس میں بالکل سرٹینٹی آتی ہے، ہم ضرور لیرزقنہم، ہم ضرور ان کے لیے رزق مہیا کریں گے۔
اللہ کے نام پہ وہ چلے جائیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے، شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو رزق دیتا ہے۔ وہ کیا رزق؟ رزق کے معنی صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ دھیان رکھ لیں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے وہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہم ان کو رزق دے رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ کیسا رزق ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ باتیں لاسٹ میں آتی ہیں اسی لیے کہ اگر واقعی اس پر ایمان ہے، بھائی دعویٰ تو ہم لوگ سب کا ہے نا کہ ایمان ہے، اور ایک بار ہجرت کرنے کا ہمیں کہہ دیا جائے کہ بھائی چلے جاؤ آفس میں، بھائی تو میرا کیا ہوگا وہاں جا کے، ہم کریں گے کیا؟ تو بھوکے مرنے پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ایمان تمہارا اس پر ہے، اگر تم نے واقعی اللہ کی راہ میں تم نے ہجرت کیا ہے تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور تفصیل تو اس میں بہت ہے، جو لوگ سیرت جانتے ہیں، ہوتی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے، چاہے حبشہ ہجرت کیا ہو، چاہے مدینہ ہجرت کیا ہو، الٹیمیٹلی اللہ نے نہ صرف وہاں ان کو نوازا ہے بلکہ حکومت عطا فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ رہیے تو اللہ دینے والا ہے سب کو۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا مرنے کے بعد جس میں وہ خوش ہو جائیں گے، جسے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علیم کے معنی جاننے والا، اور حلیم کے معنی ہوتا ہے لینینٹ، درگزر کرنے والا۔ جانے دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، معاف کر دیا، ایسو کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کے لیے ایک لوز ورڈ ہے، ایگزیکٹ تو نہیں ہے، لینینٹ۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا بہت لینینٹ ہیں، تو ڈھیل دینے والا ہے۔ ذالک، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک کہا کے بتا دیا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ہجرت کریں گے، لڑائی نہیں کر سکتے۔ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ لڑائی کرنے والوں کے لیے ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اور جو بدلہ لینا چاہتا ہو تو بدلہ لے سکتا ہے اتنا ہی جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے واقعی تو یاد رکھنا لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اس لڑائی میں بھی اللہ مدد کرے گا، جیسے بدر میں مدد کیا، احد میں مدد کیا، اللہ نے بہت جگہ مدد کیا، تو اللہ ان کو مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، دیکھو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ یہ بول کے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب ایگزیکٹلی کسی نے کتنا زور سے مارا ہو تو ایگزیکٹلی اتنا ہی زور سے تو مارنا بہت مشکل کام ہے، اتنا کوئی مشین ہے نہیں۔ تو اگر اس میں کچھ زیادتی ہو گئی کچھ ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں اسلام میں کہ جو منع کیا گیا کہ مطلب بدلہ لے سکتے ہو لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے۔ ایک شخص کو قتل کیا تو معلوم ہے اس کے پورے خاندان کو قتل کر دے، منع کر دینا، ایسا نہیں کیجیے۔ ایک قتل ہے تو ایک قتل ہے، کوئی چیز چھین کے لے گیا اس سے واپس لے لیا، اسی طرح کی کوئی چیز، یہ مطلب ہے۔ جیسے عام طور پر جب بغاوت پہ یا دشمنی پہ آتا ہے، اس کی کھیتیاں جلا دیا، کھیت میں آگ لگا دیا، گھروں میں آگ لگا دیا، یہ چیزیں منع کی گئی ہیں۔ ان کی عورتوں کو ذلیل کیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کے بوڑھوں کو نہیں، منع ہے یہ اسلام میں۔ جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی کیجیے۔ اس میں بالکل ایگزیکٹنس نہیں ہے لیکن مطلب یہی کہنے کا ہے۔ اس میں بہت سا فقہی مسائل ہے، میں اس کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو ذالک، یہ اس لیے ہے، یہاں سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، اور یہی ہے بین جو بات یہاں عام طور پر یہاں سے لوگ گزر جاتے ہیں۔ یہ پھر ایک نیچرل لا کی طرف اشارہ ہے کہ، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم آبزرو کرو اس کو،
ہم نے پوری دنیا کا قانون ہی ایسا بنایا ہے، اور اللہ کی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں آبزرو کرنے کو کہا گیا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح سے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی دن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا دیکھتے ہیں، تو اس سے ہم کوئی انفرنس ڈرا کرتے ہیں، کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ تمام مسلمانوں کو نصیحت یہ کی گئی ہے، تو اس سے نتیجہ اخذ کرو۔ اب جیسے اس میں کہا جا رہا ہے یہاں سے، اب یہ سب ایسا ہی ہے، ذالکا اسی طرح سے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں پرو دیتا ہے، دن کو رات میں پرو دیتا ہے۔ کبھی دیکھے نہیں ہو ہمیشہ رات کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارے اوپر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ اگر رات ہے تو بس، رات اگر زیادہ تاریک ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ اب صبح ہونے والی ہے، گھبراؤ نہیں۔ اس سے نتیجہ اخذ کرنے کو قرآن میں اس لیے بہت جگہ اس کی قسمیں کھائی گئی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، بتا دیا سورج کے نکلنے پر، نہار بالکل جس کو کہتے ہیں زوال کے وقت ہے نا، اینٹی میریڈین پوسٹ میریڈین جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک ہو گیا، تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے اب شام ہوگی ان کے ظلم کی، گھبراؤ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے تم آبزرو کرو، دیکھو، اور ان چیزوں سے نتیجہ اخذ کرو، انفرنس ڈرا کرو کہ آخر اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے، تو اگر ایسا ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کی اگر ہم صحیح ہیں تو اس کی صبح بھی ہوگی۔ دوسری چیز اس میں جان لیجئے کہ اللہ کا قانون میں یہ ہے کہ کوئی ہر چیز میں تدریج اور امہال ایک قانون ہے قدرت کا۔ امہال کہتے ہیں کوئی چیز جو گریجولی ہوگی، اچانک سے نہیں ہوگی، تدریج اسی کو کہتے ہیں، اچانک نہیں ہو سکتی۔ جیسے دن کے بعد ایک بیک اندھیرا نہیں ہو جاتا، ایسا ہوتا ہے کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے، وہ نہ دن ہے نہ رات ہے، سورج غروب ہو چکا پھر بھی ابھی روشنی ہے۔ ویسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، سورج فوراً نہیں نکلتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے، اشارہ کیا کہ دیکھو یہ ایسے ہی گزرتا ہے، ایک اچانک نہیں ہوتا، اللہ کا قانون ہے، اور یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ چلتے چلتے اچانک سے رات ہو جائے تو مشکل ہو جائے گا انسان کا، یا جو بھی اچانک سے ہو جائے، تو یہ ہے اللہ نے کہا کہ اسے غور کرو، اور اس کے بعد پھر کہا دیا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور گھبراؤ مت، اللہ سن بھی رہا ہے ان کی باتوں کو، اللہ دیکھ بھی رہا ہے ان کو، تم گھبراؤ مت، تم اس سے نتیجہ اخذ کرو کہ یہ رات ہے اگر تو انشاءاللہ اب دن نمودار ہونے والا ہے۔ اور اس قانون کو آپ ہر جگہ لگا سکتے ہیں، دنیا میں فلاں جگہ، ہر جگہ۔ ہمارا دن 1923-25 تک رہا، اس کے بعد ہمارا سورج غروب ہو گیا۔ میرا اشارہ ہے اوٹومن امپائر کی طرف، ہو نا، اب دنیا میں وہ غالب ہے۔ یہ بھی وقت چل رہا ہے، ہمیں ایسے حالت میں بھی انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے، اور اللہ کے پیغام کو جہاں تک دے سکتے ہیں دیجیے، اگر اس میں جھیلنا ہے تو جھیلیے، کوئی بات نہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا یہی سونا چاہیے۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کے لیے ہے، یہاں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اب چاہے کوئی قتل کر دے تو جائیں یا ایسے ہی موت آ جائے، تو یہ اس لیے ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے ہے کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور حق صرف اللہ، اس کا قانون ہے۔ باقی جس طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں، باطل کی پرستش، باطل کی عبادت، عبادت کا مطلب بار بار کہتا ہوں، یہ جان لیجئے کہ ذہن میں اس کو چینج کر لیجئے۔ عبادت کا مطلب جہاں عبادت کا لفظ آیا اور صرف نماز اور روزہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ اس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا ایک طریقہ ہے، ورنہ عبادت کہتے ہیں بندگی، کسی کی بندگی بجا لانے کو۔ ہم ابھی جہاں جس قانون کو مانتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی حق ہے،
اور جس چیز کی طرف یہ بلا رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قرآن میں حق اور باطل کی مثال دی گئی ہے بہت اچھے سے۔ وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو یہ ندی نالے نالیاں سب بھر جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو کوڑے کرکٹ جو وہ سب جھاگ بن کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اللہ جھاگ کو لے جاتا ہے اور پانی کو زمین میں لے جا کے صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے ہی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے ریفرنس یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے، یہ حق اور باطل ہے کہ باطل کو جانا ہی جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تو باطل کو مرنا ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آئے ہیں تو یہی آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے، جو بھی چیز باطل ہے وہ مٹنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو جن چیز کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں، دوسرے کی بندگی، اپنے سے خود اپنا خدا بنا لینا، کوئی مورتی بنا لینا، یا کسی کو اپنا خدا بنا لینا، کسی قبر کو خدا بنا لینا، جس کو بھی خدا بنا لیا جائے، تو ایسے لوگوں کو کچھ لوگ نام دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نام بہت دیا جاتا ہے، چونا بابا، فلاں بابا، دھینا کا بابا، کیا کیا کلہاڑی بابا، کیا کیا شاہ دیتے ہیں، مٹکا پیر جو یہاں بھی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ نجم میں کہا ہے کہ ان هو الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری ہے، اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ رکھے ہیں، بس یہی نام ہے جو انسان نے کہا کہ یہ سب باطل چیزیں ہیں۔ حق صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، قانون صرف اللہ کا ہے، اسی کے قانون میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا رہ رہی ہے، دن اسی کا قانون ہے، رات اسی کا قانون ہے، سانس لینا اسی کا قانون ہے، کھانا پینا اسی کا قانون ہے، بال بچے پیدا کرنا اسی کا قانون ہے، مرد عورت کا پیدا ہونا اسی کا قانون، سب اسی کا قانون ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ چاروں ناچار تم اس کی پیروی کر رہے ہو، کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو زندگی کے چند گوشے ہیں جس میں تم کو اختیار دیا گیا۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تو کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے کہ اس کی نعوذ باللہ اس کے حق کے خلاف کوئی اٹھے، کوئی حق کے خلاف بغاوت کرے اور کوئی حق کو مٹا دے، یہ تو اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہماری توجہ ایک تو دن رات کی طرف کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ الم ترا، ارے کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کہ کبھی غور نہیں کرتے، ذرا سوچتے نہیں ہو۔ لفظی ترجمہ تو ہے الم ترا، مطلب کیا تم نے دیکھا نہیں، یا مطلب یہی کہنے کا جو ہم لوگ اپنے بولتے ہیں کہ تم کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، اتنی سی بات غور نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ آسمان سے اللہ پانی بھیجتا ہے، غور کرو۔ فتصبح الارض مخضرہ، اور زمین کو ہری بنا دیتا، ہریالی بنا دیتا ہے زمین میں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بھی ہیں اور وہ خبر والا ہے، مطلب اس کا کام اتنی لطافت سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں تو وہ زمین جب جرمینیشن ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہوتے 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 جب سامنے آتی ہے کوئی چیز، کہتا ہے وہ بہت لطیف ہے، اس کا کام اتنے آہستے سے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک بیک معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ تو ایسا ہو گیا، بہت لطیف ہے، اور ساری خبر ہے اس کو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک پتا نہیں گرتا ہے مگر اس کی خبر اس کو ہوتی ہے۔ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ جس میں مبالغہ کیا گیا ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ یہی کہتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھو کہ یہ ہریالی زمین میں اچانک سے ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے آسمان سے پانی بھیج کے زمین، بنجر زمین کو ہم ہرا کر دیتے ہیں، ویسے ہی آسمان سے ہم نے وہی بھیج دیا ہے، اور یہ بنجر زمین ہری ہونے والی ہے۔ گھبراؤ مت، روحانی اعتبار سے یہ مکے کی بنجر زمین ہری ہونے والی ہے، اور اتنے آہستے سے یہ ہوگی کہ پتہ نہیں چلے گا کیسے ہو گئی۔ اس کو تو لگے گا کہ بس ہم ہی فتح یاب ہونے جا رہے ہیں، اللہ سارا پانسا پلٹ دے گا۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، مطلب یہ کہنے کا کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، چاہے سورج ہو یا چاند ہو، سب اسی کا حکم مان رہے ہیں۔ اور بِإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی ہے، غنی کہتے ہیں امیر کو عربی میں، مطلب اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ میری کوشش کا محتاج ہے، نہ وہ میری عبادت کا محتاج ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اور وہ حمید ہے، نہ آپ کے تعریف کی ضرورت ہے اس کی، الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، آپ کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ میں وہ محمود ذات ہے۔ اس کے بعد پھر اشارہ اللہ تعالیٰ کر علم ترا، اس پہ بھی غور نہیں کرتے، اتنے قدرت میں جو ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں، کوئی شخص ایسا بچا ہوا نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے فلاسفر ہو۔ علم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے تم اس کو یوز کرتے ہو۔ قرآن میں اور بھی جگہ کہا گیا ہے ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم بوتے ہو، تم کھاتے ہو، پیڑ سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، درختوں سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، ہوا سے تم سانس لیتے ہو، پانی تم پیتے ہو، جو بھی ہم نے کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے، یہاں تک کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، وہ بھی ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ تم اس کی تسخیر کر لو، ہارنس کر لو، انگلش میں ہارنس بولتے ہیں، ہارنس کر لو، اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ لا آف بایونسی یا آرکیمیڈس پرنسپلس وغیرہ جو بچے پڑھتے ہیں سب نہیں ہوتا تو کشتی تو چلی جاتی نیچے، کیسے پانی میں چل لیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نشانی بتاتا ہے۔ پھر ہوا کے سلسلے میں سورہ ملک میں بتایا ہے کہ کیا لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، الی الطیر، چڑیوں کی طرف، جب اڑتی ہے تو صافات و یقبضن، وہ کبھی پنکھ پھیلاتی ہے، کبھی پنکھ سکوڑتی ہے، اسی سے اڑتی ہے، اشارہ کیا اس کی طرف، قانون دیکھو میرا ہے تاکہ تم اس پر بھی اڑو۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو کوئی نہیں پکڑے ہوئے ہے مگر وہ رحمان، میں نے اس کا قانون پکڑے ہوئے ہے، اس نے وہ قانون بنایا ہے، ورنہ ایک چیز ڈراپ کرے تو گر جاتی ہے۔ پھر اتنی بڑی بڑی جہاز، یہ تو پیسنجر والی تو بہت چھوٹی ہی ہوتی ہے، جس طریقے کی کارگو پلینس وغیرہ سب آتی ہیں ہوا میں اڑ رہی ہے، اللہ نے بنایا وہ قانون۔ اور اس وقت تو جو کشتی ہی چلتی ہوگی، آج کل تو 5 اسٹار ہوٹل سمندر پہ چل رہا ہے، جو جس طریقے کا چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم غور کرتے ہو، ہر چیز ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہر چیز تمہیں فائدہ دے رہی ہے، اور تم بولتے ہو کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا معنی ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لو، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور یہ جو سما تو آسمان کو کہتے ہیں، آسمان سے مراد قرآن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جتنے سیارے اور یہ پلانٹس اینڈ اسٹارس یہ جو گھوم رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو زمین میں گرنے کے لیے ہم روکے ہوئے ہیں، نہیں تو زمین میں گر جائے تو مر جاؤ گے۔ ہم روکے ہوئے مطلب ہم نے ایسا قانون بنایا ہے، وہ سب اس بیلنس میں اپنا وہ ایکویلیبریم پہ سب چل رہے ہیں، اپنے ذرا سا وہ ڈسٹرب ہوا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تم کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اب تو اور ہم لوگ کو غور کرنا چاہیے، جتنا ہم لوگ انسانی تحقیق جسے ہم سائنس کہتے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہم تو نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، فیوچر ٹینس میں بھی ہے، جو تحقیق تم کرو گے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو دیکھیے نشانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غور سے دیکھو، 3 باتیں بتائی ہیں کہ زمین میں ہر چیز تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ایک پھل کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے جو پانی تم پیتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آسمان سے اس کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سورہ واقعہ ہے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا،
ہم چاہیں تو اس کو کھارا کھارا بنا دیں، پھر تو پانی کے لیے ترس جاؤ گے۔ فلولا تشکرون، تو پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ یہ وہاں پر 3-4 چیز کا اس طرح بیان ہے۔ افرائیتم، انسان کی پیدائش، درخت کی پیدائش، اللہ نے سارا، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ افرائیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس بات پر جو آگ تم جلاتے ہو، کیسے ہم نے بنایا تمہارے استعمال کے لیے؟ اور بتایا کہ ہم نے درخت اگایا ہے، آگ جو لکڑی سے آگ پہلے نکلتی تھی اور آج بھی ہے وہ درخت، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم دیکھ کے شکر ادا نہیں کرتے؟ سب چیزیں تو استعمال کیے جاتے ہو، ساری چیزیں استعمال میں لا رہے ہو، لیکن کہ نہیں کوئی نہیں، اللہ نہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بولنے کے لیے جو زبان بھی دیا اسی نے دیا ہے، علمہ البیان، ارے بیان بولنے کی قوت بھی ہم نے دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان کی طاقت بھی ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر چیز زمین کی تمہارے لیے بنائی، پھر قانون ایسا بنایا کہ کشتی میں تم یہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے تم یہاں سے وہاں تک اپنا مال لے جاتے ہو۔ آسمان کو میں اوپر جتنی چیزیں ہم نے ایسا بنایا ہے، ستارے سیارے جتنے بھی ہیں، یہ پلینٹس اور اسٹارز جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کہ زمین پر نہیں گر رہی ہیں، اللہ پکڑے ہوئے، اللہ کہہ رہا ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کا پکڑنے کا مطلب ہے وہ قانون اس نے ایسا بنایا جو ایسے ہی ہے ہوا میں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، دیکھو اللہ جو ہے بہت نرم خو ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، جو تم کو بخشے چلا جا رہا ہے۔ میرا سامان کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، استعمال بھی کر رہے ہو، میری دی ہوئی نیند میں سو کے آرام سے اٹھتے بھی ہو، میری دی ہوئی طاقت سے جانے کمانے بھی جاتے ہو، اسی طاقت کو میرے خلاف بھی استعمال کرتے ہو، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ انسانوں کے ساتھ بہت نرم خو ہے اور رحم والا ہے، اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ بہرحال اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور سے دیکھو، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، یہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دیا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ اس میں کہیں پر بھی تمہارا کوئی انٹرفیئرنس، کوئی سے ہے کیا؟ ہم چاہیں کہ نہیں پیدا ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں کہ نہیں مرے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ پھر جب تم اتنے مجبور ہو تو آخر کوئی، تم مجبور ہو تو کوئی جبار ہے، یہ جان لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ولولا، یہ بھی سورہ واقعہ میں، ولولا اذا بلغت الحلقوم، ایک عجیب آیت ہے، غور سے دیکھیے گا۔ ولولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں اس وقت جب جان تمہاری حلق میں آ جاتی ہے، نکلنے والی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم کھڑے ہو کے بے بس دیکھ رہے ہوتے ہو، ماں ہے تو بچا لیں، باپ ہے تو بچا لیں، بیوی ہے تو بچا لیں، بچہ ہے تو بچا لیں، بچا لو۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس وقت نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سے زیادہ ہم اس میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر واقعی تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس کو بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ اتنا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، غور کرو۔ تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، کسی بھی چیز میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم ہی مختار ہیں۔ ارے تمہیں کیا مختار ہے بھائی؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو ان الانسان لکفور، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، سارا سامان بھی کھاتا پیتا رہتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لکل امت جعلنا منسکا، یہ ایک سوال کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لکل امت جعلنا منسکا،
ہر امت کے لیے یا ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنا دیا تھا، ہم ناسکوہ، جس پر وہ عبادت کرتے تھے، وہ طریقے سے، اس طریقے سے. چونکہ مختلف انبیاء آئے ان کے یہاں، عبادت تو سب میں تھا، عبادت کا طریقہ الگ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ رائج کیا تو لوگوں نے کہا کہ تم طریقہ بدل رہے ہو، تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کو ہم ہر نبی کے ساتھ عبادت کا طریقہ بتایا ہے، وہ اس پر عبادت کرتے تھے. فلا ننازعنک فی الامر، تو دیکھو اے نبی اس بارے میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں. وادع الی ربک، بس تم لوگوں کو رب کی طرف، اپنے رب کی طرف بلاؤ. یہ سب تو سوالات ہیں، وہ کرتے رہیں گے. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تم جو ہے سیدھے راستے پر ہو، سیدھے ہدایت کے راستے پر ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر تم سے وہ جھگڑا کریں آ کے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہہ دو کہ میرا رب جو تم کر رہے ہو وہ میرا رب بہتر دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے تم کو کیا کرنا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا. فی ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں بیٹھ کے، زبردستی کا اختلاف. دیکھیے اختلاف پر کی بات آتی ہے تو جان لیجئے کہ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے. آپ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں، میں سے کسی بات پہ اختلاف تو ایک سمجھیے زندگی کا ایک حصہ ہے. میری شکل الگ، آپ کی شکل الگ، اختلاف ہے. میرا رنگ الگ، آپ کا رنگ الگ، میری پسند الگ، آپ کا پسند الگ. آپ کو لال شرٹ پسند ہے، مجھے بلو شرٹ پسند ہے. اب اس بنیاد پر کہیں گے نہیں جی ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم بلو شرٹ کیوں پسند ہے تم کو. جو ہمارا ہو رہا ہے معاملہ وہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ اختلافات ایک الگ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات، کوئی بات ایسی ہے جو میری غلط ہے یا آپ نے سمجھا دیا اور ہم نے سمجھ بھی لیا، لیکن بیچ میں میری انا آ گئی. اب ہم تو یہاں پر بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، اب ہم اپنی بات مان لیں گے کہ ہم غلط ہیں. آپ نے کوئی ٹوک دیا اور میں نے سمجھ لیا کہ ہاں جی بات تو صحیح بول رہا ہے، لیکن اب میری انا بیچ میں آ جائے گی. یہاں پر کیسے مان لیں گے، میری بے عزتی ہو جائے گی. یہ وہ اختلاف ہے جس کے لیے کہا کہ نہیں، یہ سب راہ کا روڑا نہیں بننا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ عورت، سڑک چلتی ہوئی عورت عمر بن خطاب کو ٹوکتی ہے. کیا تعجب ہوتا ہے کہ کس دل کے لوگ تھے. امیر المومنین، ان کی رومن امپائر، اور یہ سارے کانپتے ہیں ان سے. اور صرف انہوں نے اتنا ہی کیا تھا کہ مہر کی رقم کو محدود کر دیا تھا. بولتی ہے کیا عمر، تم کو کیا حق پہنچتا ہے جو اللہ نے جس کو محدود نہیں کیا ہے. دوسرا رہے گا تو پھانسی دے دے گا. کہتے ہیں کہ آج ایک عورت نے مجھے علم سکھا دیا. کل احد افقہ من عمر، یہاں ہر شخص عمر سے زیادہ جانتا ہے. یہ ہے انا نہیں آئی بیچ میں، سمجھ گیا کہ ہاں ہم سے کہیں غلطی ہو گئی، مان لیا کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے تو غلطی ہوتی رہتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اختلافات جو ہے، یہ اختلافات صحابہ کرام میں بھی بہت سارے ہیں، ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایک دوسرے کو لان تان یا ایک دوسرے سے اونچا سمجھنا، چونکہ وہ انا نہیں آتی تھی نا، اس کے بیچ میں انا آ جاتی ہے. آپ ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم دل میں سوچ کے بیٹھے کہ نہیں ہمیں تو آپ کی بات کو کرٹیسائز کرنا ہی کرنا، چاہے کتنی بھی سچی لگے. تو آپ کچھ آرگیو کر رہے ہوں گے اور میں اس کا جواب اندر اندر تیار، آپ کی بات نہیں سن رہا ہوں گا، میں اس کا اندر اندر جواب تیار کر رہا ہوں گا. ہمیں کیا جواب دینا. یہ وہ اختلاف ہے. اللہ کہا کہ ٹھیک تو قیامت کے دن ہم بتا دیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور ایسے لوگوں سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سب جہالت ہے، ان کو سلام کہا کہ ہٹ جاؤ. قرآن نے یہ کہا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ جان لو، کیا تم جانتے نہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ کو ہے. مطلب تم کس دل سے اختلاف کر رہے ہو، اس اختلاف میں کہیں اخلاص ہے یا جان بوجھ کے تم جھٹلانے کے لیے کر رہے ہو. تمہارے لوگوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ سب کا علم رکھتا ہے، گھبرانا مت. ان ذالک فی کتاب، یہ تو سب اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. تم ایسا کر رہے ہو، کتاب لکھی جا رہی ہے ہماری. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور قیامت کے دن تمہیں سامنے لا کے اور یہ فیصلہ کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے.
ایک آیت اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے توحید کا ایشو شروع ہو رہا ہے۔ وہی بات لے دے کہ توحید یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، قانون کسی کا نہیں، محض عبادت کرنے کو نہیں کہتے توحید۔ بس میرے سامنے اگر کوئی قانون ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے، میرے سامنے وہ کوئی بات کوئی حکم ہے تو اس کے رسول کا ہے، اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے رسول کی سنت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی چیز ملا دینا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم یہ فلاں تو ٹھیک ہے عبادت تک، تو باقی چیزیں دوسرے کی، ایسا نہیں، یہ سب شرک ہے اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اسی قانون میں ہم رہ رہے ہیں، اسی قانون کے تحت اللہ نے پیدا کیا، اسی قانون کے تحت ہم جی رہے ہیں، اسی قانون کے تحت وہ اٹھا لے گا، ہمارا کوئی سے نہیں ہے۔ تو وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ ایسے لوگوں کے لیے کی وہ عبادت کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی سلطان یعنی کوئی اتھارٹی نہیں دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، انہیں کسی چیز کا یہ سب علم نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالم یعنی یہاں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، قرآن میں خود کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک ہے، یہ ظلم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی ایک نشانی بتائی گئی ہے مشرکین کی، اور یہ نشانی ایسی ہے کہ اگر اس کا اطلاق یا اس کا اپلیکیشن اگر کر کے دیکھا جائے تو کیسے کیسے لوگ زد میں آئیں گے۔ اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے اللہ کی واضح آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو یہ سب جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جو یہ مانے بیٹھے ہیں کہ نہیں ماننا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بلکہ قریب ہے کہ وہ ان کو اوپر حملہ کر دیں جو ان کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہے۔ قل، تو ایسے لوگوں سے اے نبی آپ کہہ دیجیے، افانبئکم بشر من ذالکم، یہ جو شر تم اتنا کر رہے ہو، کیا اس سے بڑا شر ہم تمہیں بتائیں کیا ہے؟ ان کو بتا دیجئے کہ جو شر تم کر رہے ہو اس سے بڑا شر کیا ہے، ہم بتائیں تم کو؟ النار، وہ آگ جس میں تم ڈالے جاؤ گے، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا شر ثابت ہوگا۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حق کا انکار کیا، نہیں مانا۔ وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے، جب یہ اس آیت کے ضمن میں ایک تو عام کافر ہوئے، آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے یہودیت کی یا نصارہ کی، جب اصل دین جو نبی دے کے جاتے ہیں جب وہ بگڑتا ہے تو اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سمٹم اللہ کی کتاب کٹ جاتی ہے، اس کو صرف سر پر رکھ کے، اور یہ یہودیت میں بھی ہوا اور آج بھی ہے، نصارہ میں بھی یہی ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور اس کی جگہ قصے، کہانیاں، جھوٹے جھوٹے قصے، کہانیاں، انہوں نے ایسا کر دیا، چھو منتر کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، یہ چیزیں ان کے کوئی بھی اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگوں کی طرف جو اچھے صالح بندے ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، فلاں یہ فلاں ان کی طرف سے روزی ملتی ہے، فلاں کی طرف سے روزی ملتی ہے، فلاں روزی، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ، آپ غور سے دیکھیے گا، جو لوگ اس طرح کے گروپ سے متاثر ہوتے ہیں ان کے سامنے ذرا قرآن پیش کر کے دیکھیے، یہ ٹھیک ٹھیک جو قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، بولے یار یہ سب کیا ہے، مطلب وہ تو پھر قصے کہانیاں سوچتے ہیں کہ مزہ لے لے کے بنا کیا کر دیا، اور نعرے تکبیر اللہ اکبر ترت اپنا وہ،
یہ سب جھوٹے سچے کہانیاں، یہ یاد رکھیں گے کہ یہ ایک سمٹم ہے شرک کی طرف جانے کا، کہ اللہ کی کتاب سنائی جائے تو اس کی طرف راغب وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ ورنہ جو لوگ بس شرک کی طرف ایسے راغب ہیں، ان کی حالت ہی یہی ہے، ایک سے ایک قصے، ایک سے ایک کہانیاں، جھوٹے جھوٹے قصے، اس کی طرف کتابیں ہیں، بہت سی چیزیں جائیں گی، خوب پڑھیے اور خوب مست رہیے۔ جھوٹی جھوٹی باتیں، ایسی ایسی باتیں جو آپ تصور تک نہیں کر سکتے، آئی ہوئی ہیں کتابوں میں، ہمارے یہاں کتابوں میں، جو پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا، پڑھنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، کیا لکھتے ہیں لوگ۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھیے اگر قرآن سنا دیجئے تو جلدی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ تو ناگواری کا احساس کس کو ہوگا؟ وہی جو ایمان رکھے گا۔ کافر تو بول دے گا یہ نہیں مانتا ہے مصر، ناگواری کا احساس ہوگا۔ آپ بول تو کچھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ایمان رکھتے ہیں ہم، لیکن ناگواری کا احساس ہے، کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کچھ اچھی اچھی باتیں کرو ذرا جس میں مزہ آئے سن کے، تو یہ قرآن نے ایک بتا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ یہ وہ شر ہے جو تم کر رہے ہو، اپنے شر سے ڈرو۔ جو سب سے بڑا شر میں بتاؤں وہ ہے آگ، جس میں تم ڈالے جاؤ گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان سارے درس کا مقصد محور یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے، کہ ہم بھائی موت کسی بھی وقت دستک دے دے گی، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے وہاں کمپارٹمنٹلی نکال دے، نکل گئے ایسے ہی نکل جائے، معاملہ ختم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔